سیکولر جمہوری منافقت کا خاتمہ، یہ اس بیانیے کی شکست ہے جو میرے ملک پاکستان کی وجہ تخلیق کی نفی کرنے کے لیے شروع دن سے دانشوروں نے تخلیق کیا تھا۔ یہ بھارت کی 70 سالہ منافقت کے خاتمے اور ہندو تعصب کے اصل چہرے کی نقاب کشائی کا دن ہے۔ یہ شیخ مجیب الرحمان، اس کی نظریاتی باقیات اور اس کی بنگالی عصبیت پر شروع کی گئی آزادی کی تحریک کی مکمل موت کا لمحہ ہے۔ اس انجام کا آغاز اسی دن سے لکھا جا چکا تھا جب دسمبر 1971 میں بنگلہ دیشی، جو اس وقت مشرقی پاکستانی کہلاتے تھے، انہوں نے اس دور کے قوم پرست کمیونسٹ اور بھارت نواز سیکولرز کے پروپیگنڈے کی چکا چوند میں آ کر یہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ہر وہ شخص جو بنگالی بولتا ہے، خلیج بنگال کے آس پاس رہتا ہے، بنگالی موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہے، ستیہ جیت رائے کی عالمی شہرت یافتہ بنگالی فلموں کو اپنی شناخت تصور کرتا ہے، ایک بنگالی قوم کا حصہ ہے۔ پاکستان بنتے ہی یہ گمراہ کن پروپیگنڈا صرف پاکستانی مشرق میں ہی نہیں بلکہ مغربی پاکستان میں بھی اسی زور و شور سے کیا جاتا تھا۔ یہاں کا دانشور کہتا کہ ایک تہذیب کے پالے، ایک تاریخ کے امین اور ایک سرزمین کے بیٹے کیا صرف ہری اوم کہنے، سسری کال پکارنے یا اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے سے علیحدہ قومیں بن سکتے ہیں؟ مورخوں کی تاریخ نگاری، شاعرہ کی شاعری اور افسانہ نگاروں کی افسانہ تراشی 1947 سے لے کر 1971 تک اپنے عروج پر تھی۔ کیسے کیسے فکرے تراشے گئے تھے تاکہ نظریہ پاکستان کی نفی کی جا سکے۔ ہم 3000 سال سے بنگالی، پشتون اور بلوچ ہیں، جبکہ 1400 سال سے مسلمان اور چند برسوں سے پاکستانی۔ یہ ویسے ہی فکرے ہیں جو مشرکین مکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے مقابلے میں بولا کرتے تھے، جو رنگ، نسل، زبان اور علاقے کے تعصبات کی جڑ کاٹنے کے لیے آیا تھا۔ گنگا جمنی تہذیب کی رنگا رنگی، بھارتی پنجاب اور راجستھان کی تہذیبوں کے یکساں قد و خال پر زور و شور سے پروگرام کیے جاتے تھے۔ کہا جاتا لاہور کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے۔ کیسا شاندار فکرہ ہے جو ایک لمحے میں مشرقی پاکستان میں رہنے والوں کو مغربی پاکستان سے متنفر کر دیتا، نفرت کا بیج بو دیتا تھا۔ صرف 24 سال کے اس زہر آلود پروپیگنڈے، سیاسی عدم استحکام، فوجی سیاسی غلطیوں اور بھارتی فوج کی براہ راست مداخلت اور حملے کے نتیجے میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ لیکن بھارتی فوج کی فتح کے بعد ٹھیک اسی دن بنگالی قومیت کا نعرہ بھی خلیج بنگال میں غرق ہو گیا۔ وہ کلکتہ جو بنگالیوں کی شناخت اور مرکز نگاہ تھا، وہاں پر آباد ہندو بنگالیوں نے مسلمان بنگالیوں کو اپنا نسلی بھائی اور ہم قوم ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ اس وقت کسی کو اکھنڈ بھارت یاد نہ آیا، بس اتنا کہا گیا کہ بھارت اب ایک علیحدہ ملک ہوگا۔ کیوں؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، صرف اس لیے کہ مغربی اور مشرقی بنگال کی یہ لکیر انگریز نے کھینچی تھی، نہیں اس لیے کہ وہاں وہ بنگالی رہتے تھے جو کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ اس دن سے دنیا کے نقشے پر دو قومیتیں وجود میں آ گئیں، بنگالی اور بنگلہ دیشی۔ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اصل میں یہ دو قومیں تھیں، مسلمان اور غیر مسلم۔ آج ٹھیک 48 سال بعد دسمبر ہی کے مہینے میں شہریت کے متعلق بھارت کی لوک سبھا میں منظور ہونے والا سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل، دراصل اس نئے تخلیق کردہ ملک بنگلہ دیش اور نئی تخلیق کردہ قومیت بنگلہ دیشی کا منطقی نتیجہ ہے۔ وہ مشرقی پاکستان جنہیں خوشحال اور مہربان بھارت کا چہرہ ایک دوست کے روپ میں دکھایا گیا تھا، اسی خوبصورت فریب کا شکار بنگلہ دیشی غربت و افلاس سے تنگ آ کر بھارت کے پڑوسی علاقوں بنگال اور آسام کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ 1971 سے پہلے کسی نے افلاس سے مجبور ہو کر بھارت ہجرت نہیں کی، لیکن تکلیف دہ حقائق یہ ہیں کہ 1971 سے 2019 تک 48 سالوں میں نوزائیدہ بنگلہ دیش کے 1.5 کروڑ بنگلہ دیشی بھوک افلاس سے تنگ آ کر محنت مزدوری کے لیے بھارت کے مختلف شہروں میں جا کر آباد ہو گئے۔ بھارت کی وزارت داخلہ کے مطابق ہر سال 3 لاکھ بنگلہ دیشی خوشحال بنگلہ دیش سے بدحال بھارت کی جانب روزگار تلاش کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ بھارت والوں نے شروع میں تو انہیں سستے مزدوروں کے طور پر لیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی آبادی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے تو خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ مغربی بنگال میں 1961 سے 1971 تک ہندوؤں کی آبادی 26% کے حساب سے بڑھی اور مسلمانوں کی آبادی 30% کے حساب سے، لیکن 2001 سے 2011 تک ہندوؤں کی آبادی صرف 11% کے حساب سے اور مسلمانوں کی آبادی 22% کے حساب سے بڑھی۔ آسام میں تو یہ معاملہ اس قدر تیز ہوا کہ چاروں جانب خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ 1961 سے 1971 تک آسام میں ہندوؤں کی آبادی 35% کی شرح سے بڑھتی رہی، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 30% کی شرح سے، جبکہ 2001 سے 2011 کے درمیان ہندوؤں کی آبادی بڑھنے کی شرح صرف 11% رہ گئی اور مسلمان 30% کی شرح سے ہی بڑھتے رہے۔
اس مسلسل ہجرت نے پورے بھارت کی آبادی میں بھی ہندو مسلم شرح کو بری طرح متاثر کیا۔ یوں تو مسلمان آبادی میں اضافے کی شرح ہمیشہ سے ہی زیادہ رہی ہے، یعنی 1197 کی 10 سالہ مردم شماری کے مطابق ہندوؤں کی آبادی میں 24% کے حساب سے اضافہ ہوا تھا، جبکہ مسلمانوں کی آبادی میں 31% کے حساب سے اضافہ ہوا۔ لیکن 2011 میں ہندوؤں کی آبادی میں شرح اضافہ گر کر صرف 17% رہ گئی، جبکہ مسلم آبادی اسی شرح سے آج بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آسام وہ صوبہ تھا جہاں ان بنگلہ دیشی مسلمانوں کی آمد کے خلاف 1979 میں ہنگامے شروع ہوئے، جو 1985 تک 6 سال جاری رہے۔ یہ ہنگامے انتہائی خونی شکل اختیار کر گئے تو آخر کار 15 اگست 1985 کو وزیر اعظم راجیو گاندھی کی موجودگی میں ایک معاہدہ طے پایا کہ غیر ملکی جنوری 1966 سے مارچ 1971 تک آسام میں آ کر آباد ہوئے ہیں ان کی شہریت ختم کر دی جائے گی، اور 1971 کے بعد آسام آنے والوں کو زبردستی بنگلہ دیش واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ سب وہ بنگلہ دیشی ہیں جن کی زبان، رنگ، نسل، قوم اور علاقہ وہاں کے لوگوں سے مشترک ہے، لیکن ان سے نفرت صرف ایک ہی وجہ سے ہے، اور وہ وجہ ہے لا الہ الا اللہ، جو سیاستدان دانشور زور و شور سے بولتے تھے کہ ہم نے دسمبر 1971 میں 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ آج انہی کے ہر گھر سے ہندو قومیت کے روپ میں 2 قومی نظریے کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ 1985 کے بعد آنے والا بھارت کا ہر دن بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس نظریے کی فتح کا دن ہے کہ یہ بھارت صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے تھا، ان کے لیے ہی رہے گا۔ یہ شہریت کا بل ایک زناٹے دار تھپڑ ہے بنگلہ دیش اور افغانستان کی اس سیاست پر جو انہوں نے بھارت کے بلبوتے پر پاکستان سے نفرت کی بنیاد پر کی۔ آج اس بل نے اعلان کر دیا ہے کہ مسلمان خواہ بنگلہ دیش سے ہو یا افغانستان سے، بھارت دھرتی پر قابل قبول نہیں، البتہ ہندوؤں کو خوش آمدید۔ اس سے بڑھ کر 2 قومی نظریہ کی بلندی اور سرفرازی اور فتح کیا ہوگی، اور اس سے زیادہ اس بیانی کی شکست کیا ہوگی کہ اس برصغیر میں صرف ایک تہذیب کی چادر اوڑھنے والی ایک قوم رہتی ہے۔ 70 سالہ منافقت کا دور ختم ہوا، سیکولر اور لبرل جمہوریت کا نقاب تار تار ہوا، رہے اللہ کا نام۔